بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہزیب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جو لوگ اس وقت آن لائن ہیں کائنڈلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں ذرا انیشیل سیٹنگز کر لوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں. میں منتظر ہوں جناب جلیل عالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں. سیف، طلحہ، شفق، شاہزیب، سمرین، شاہزیب، یوسف، شاہزیب، احسن کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہم اس جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کا نام ہے ملاقات، اور اس ملاقات سلسلے کے تحت ہم جو ہمارے ملک کے بہت اہم شعراء اور ادب کا بہت اہم نام ہے ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور ان سے بات کریں گے. آج جو ہمارے پہلے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، صورت کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن جناب جلیل پروفیسر محمد جلیل عالی جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. ایکسیپٹ کر لیں تاکہ ہماری لائف فیڈ سٹارٹ ہو. سر السلام علیکم. عمر مجھے آواز نہیں آ رہی. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ بہت کم. اچھا میں اس کو ذرا ٹھیک کر لوں. کوئی ایسا آن تو نہیں کرنا مجھے کس طرح. نہیں سر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے اچھا کہ اب نہیں؟ آپ کی بھی آ رہی. اب چلو آ رہی ٹھیک ہے ہے جی. آپ کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس فورم کو، اس پیج کو آپ نے اتنی عزت دی کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. سر آپ کو آواز آ اب رہی ہے؟ آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے، میری بھی نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر فریم بالکل ٹھیک ہے میرے حساب سے. آپ کو سر اگر کلیئر نظر آ رہا ہے تو ایک منٹ میں اس کو ڈیٹا پہ کر دیتا ہوں. ڈیٹا پہ کر دیا میں. چلے بالکل ٹھیک. میرا فریم ٹھیک ہے. جی سر فریم ٹھیک ہے آپ کا. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر جلیل عالی سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج اس پروگرام پہ تشریف لے کے آئے ہیں اور اس میری وال کو آپ نے عزت بخشی کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ کے چاہنے والے اور اسپیشلی جتنے بھی لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چاہنے والے اس وقت سارے یہاں موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے بھی سب دوستوں کو بہت بہت سلام اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے. سر عزت اور اس عزت افزائی کے لیے سر آپ کا بہت شکریہ. ایک تو شعروں سے سر آپ کا آغاز کروں گا کہ جو آپ کا شعر جو زبان زد عام ہے اور ہر ایک کو پسند ہے، اور ایسا شعر ہے جس کے ساتھ میرا دلی لگاؤ بہت زیادہ ہے، یہ کہ اس دن ایسی سرخی تھی اخباروں میں، گونگے ہو گئے شہر کے سارے ہاکر بھی.
اور یہ جس المیے پر اور جس سانحے پر یہ شعر ہے وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے اور باہر بھی ان کے لیے بہت اہم رہا ہے ہمیشہ سے، اور آپ کا یہ شعر ہمیشہ زندہ رہنے والا شعر ہے سر۔ جو لوگ ابھی جوائن کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سر کا تعارف، ایک مختصر تعارف میں بایو میں لگا چکا ہوں کمنٹس کے اندر، وہ وہاں سے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ سر کی پیدائش 1945 میں ہوئی، اور ان کا پورا نام محمد جلیل علی ہے۔ 12 مئی 1945 کو پیدائش ہوئی امرتسر بھارت میں۔ 1967 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا اور بعد میں ایم اے سوشیولوجی میں ڈگری حاصل کی۔ شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے 8 سال، اور ایف جی ڈگری کالج واہ کینٹ میں پڑھایا، اور اس کے بعد ایف جی سر سید کالج مال راولپنڈی میں 23 سال شعبہ تدریس میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیں، اور صدر شعبہ اردو کے طور پر سن 2002 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ سر کی ماشاءاللہ 5 کتابیں آ چکی ہیں، جن میں خواب دریچہ، شوق ستارہ، لفظ مختصر سے میرے، نور نہایا رستہ اور عرض ہنر سے آگے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مقالہ جات اور کتابیں، تنقیدی اور تحقیقی کتابیں سر کی آ چکی ہیں۔ سر پر پروفیسر جلیل علی جو ہیں پہ بہت سارے لاتعداد مقالے لکھے جا چکے ہیں، پی ایچ ڈی اور ایم فل لیول کے، اور 150 سے زیادہ مضامین جو ہیں ان کے فن پر وہ شائع کیے جا چکے ہیں۔ بہت سارے انٹرویوز سر کے جو ہیں یوٹیوب پر اویلیبل ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سر غزل اور نظم کے علاوہ اور نقاد ہونے کے علاوہ پنجابی کی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو آج ہم جب انٹرویو آگے آہستہ آہستہ بڑھے گا تو ہم سر سے ان کی پنجابی کی شاعری کی بھی کچھ فرمائش کریں گے کہ وہ کچھ ہمیں عطا کریں۔ بلال اطاری آئے ہیں، اسلم پرویز بھی اس وقت آ چکے ہیں، سیف اور سر ضمیر اقبال دیکھ رہے ہیں، مظہر علی، آپ سب لوگ ساتھ رہیے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سر کے کلام کو بہت لوگوں نے اپنی آواز کا فن بھی بخشا ہے، اپنی آواز بھی عطا کی، اور سر اپنی آواز کو لازوال بنانے کے لیے سر کی شاعری کو انہوں نے اس کا سہارا لیا، جن میں استاد حامد علی خان بھی شامل ہیں، خلیل حیدر بھی شامل ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی گلوکار شامل ہیں۔ تو سر آپ سے سب سے پہلے بات ہم شروع کرتے ہیں آپ کی غزل کے حساب سے، لیکن اس سے پہلے میں اپنا ایک انتخاب آپ کی شاعری کا کچھ شعر میں درمیان میں سناتا رہوں گا، لیکن شروع سے کچھ نہ کچھ انتخاب کے طور پہ میں آپ کے کچھ شعر سنانا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ ارشاد، میرے شعر ارشاد۔ سر آپ ہی کے شعر، جو میرا کچھ انتخاب، سر میں نے کچھ ٹوٹا پھوٹا سے انتخاب جی کیا، لیکن جو شعر آپ کے میرے دل کے بہت قریب ہیں ان کچھ شعر آپ کے لیے۔ جی یہ کس کومپل کھلی ساتھ صدا دی ہے کسی نے، رتوں کا رس ہر ایک تارے نفس میں آ گیا ہے، ہم اس کوچے سے نسبت کی خوشی کیسے سنبھالیں، ہمارا نام اس کے خار و خس میں آ گیا ہے۔ یہ سر آپ کے بہت خوبصورت اشعار ہیں، اور ہاں یہ آپ کا سر ایک لازوال شعر جو کہ آپ کی غزل کا مطلب ہی ہے کہ دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے۔ تو آج پروفیسر جلیل علی سے ہمارے ساتھ ہیں، تو سر آپ سے ہم اب آغاز آپ کی شاعری کے حساب سے ہی کریں گے، اور جس کے لیے آپ کی سب سے زیادہ شہرت ہے وہ ہے غزل۔ تو غزل کے حساب سے آپ سر غزل کے جی اندر جدیدیت اور روایت کا وہ حسین امتزاج ہے جو اب بہت کم ملتا ہے۔ یا تو لوگ بہت جدیدیت کی طرف چلے گئے، یا ماں بعد جدیدیت جس کو کہتے ہیں اس کی طرف آ گئے، یا بالکل روایت کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ ایک بیلنس لے کے چل رہے ہیں، یہ کیسے ہے سر؟ یہ عمر، جب میں نے شعر کہنا شروع کیے، یہ میرا زمانہ ہے 1965 سے، میں یونیورسٹی میں آیا اورینٹل کالج میں۔ تو اس وقت اردو شاعری میں ایک تو بہت جدیدیت کا جس کے آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ اپنی ذات کے اندر اتنا شاعر اتر گئے ہوئے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی چیستان بن گیا ہے اور جو باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھول بھلیاں ہیں۔ اور دوسری طرف وہ تھے جو روایت پرست تھے۔ تو فنون احمد ندیم قاسمی کا جو رسالہ تھا وہ اس وقت اردو غزل کا خاص طور پر رفتار پیما تھا، بالکل اور اس کی جو مجموعی پہچان تھی جدید شاعروں کے حوالے سے وہ یہ تھی
کہ وہ قدیم اور جدید کا ایک امتزاج پیدا کرتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم ایم اے اردو کے کرنے کے آخر پر پہنچے تو اس وقت احمد ندیم قاسمی اپنا غزل نمبر مرتب کر رہے تھے، اردو غزل کی ایک بہت بڑی دستاویز بنا رہے تھے، ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستانی غزل کی نمائندہ دستاویز ہے۔ 2 جلدوں میں انہوں نے اقبال سے لے کر اس وقت کے نوجوان شاعروں کو شامل کر کے انہوں نے یہ دستاویز تیار کر لی تھی۔ تو اس وقت وہ اس کی تیاری کے مرحلے میں تھے، تو مجھے اور امجد اسلام امجد کو انہوں نے اس مختلف مشاعروں میں سنا اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور پھر انہوں نے ہمیں حکم دے دیا کہ 10 غزلیں دونوں میں یہ فون آ گیا۔ اچھا، تو اب ہمارے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب ہم ابھی طالب علم تھے اور ابھی کسی پرچے میں چھپا نہیں تھا، اور ندیم صاحب کی طرف سے یہ فرمائش آ گئی، بارسود کسی نہ کسی طریقے سے وہ 10 غزلیں ہم نے جمع کی اور وہ ندیم صاحب کو پیش کی۔ تو ندیم صاحب نے اس دوسری جلد کے آخر پر 10-12 شاعر لگائے، جن میں ندیم ہاشمی تھے، خالد احمد تھے، خالد شیرازی تھے، حامد جیلانی تھے، امجد اسلام امجد تھے، میں تھا، اور ایک آدھ کوئی اور شاعر تھا جو آخر پر اس میں آئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک کامیابی کی بات تھی کہ ہمارا آغاز ہی فنون جیسے رسالے سے، اور وہ بھی اس کے غزل نمبر سے ہوا۔ تو زبردست۔ وہ مزاجن یہ تھا، ویسے بھی میرے مزاج میں ایک توازن ہے، جسے آپ کہیں نا ماڈریٹ، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، ایک ہوتے ہیں ریبیلیس، اور ایک ہوتے ہیں ماڈریٹ۔ تو میں مزاجن بھی ماڈریٹ تھا۔ تو پھر میں نے جب خود تنقید کچھ لکھنا شروع کی تو میں نے پھر اس کو روایت کا تخلیقی تسلسل کا نام دیا۔ میں روایت یہ کا جو تخلیقی لوگ تسلسل، جو اسٹے کر جاتے ہیں وہ دراصل ایک پل بناتے ہیں روایت کے اور انتہائی جدید لب و لہجوں کے درمیان، اور وہ لوگ اصل میں روایت کے تخلیقی تسلسل میں شعر کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح، فراز ہوں، چاہے وہ فیض ہوں، چاہے وہ شہزاد احمد ہوں، چاہے وہ غلام محمد قاصر ہوں، آگے آپ پلتے چلے جائیے شکیب جلالی ہوں۔ تو یہ ہے جو روایت کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ روایت کا 2 طریقے سے وابستگی روایت کے ساتھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک تو روایت پرستی کے حوالے سے ہوتی ہے، یا روایت زدگی کے حوالے سے۔ تو وہ روایت کی اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے، سطح ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور روایتی قسم کے مضامین باندھتے ہیں، اور اسلوب بھی ان کا روایتی ہوتا ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو روایت کے تخلیقی جوہر کو سامنے رکھتے ہیں، اور روایت کا تخلیقی جوہر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بڑے شاعروں کے بڑے کام سے بنتا ہے۔ مثلا میر کی چند ایک غزلوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، سودا کی کچھ غزلوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، یعنی ہمارے بڑے بڑے کلاسک کا جو بنیادی ڈیلیکیٹ جوہر ہوتا ہے، وہ روایت کی اعلیٰ تر جو سطح ہوتی ہے وہ اس کو فیڈ کرتا ہے اور اس کی تشکیل کرتا ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ترین سطح آپ کے سامنے رہے تو وہ تو بہت بڑا چیلنج، وہ تو ایسی چیز ہے جہاں اقبال نے کہا تھا کہ حیات خدا کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ اب میر تقی میر کے جو اس طرح کے شعر ہیں اس کو کہاں آپ ڈالیں گے؟ وہ روایت میں بھی موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ مثلا جب وہ کہتا ہے پھرتے ہو کیا درختوں کے سائے میں دور دور، کر لو موافقت کسی بے برگ و ساز سے۔ اب یہ جو شعر ہے اس میں مجھے بتائیں کون سا جدید ایلیمنٹ ہے جو موجود نہیں ہے؟ یا جب وہ کہتا ہے مثال سایہ محبت میں جال اپنا ہوں، تمہارے ساتھ گرفتار حال اپنا ہوں۔ تو اب جس کی نگاہ میں روایت کی یہ لیر ہو، یہ اوج ہو اور یہ اوپر والی سطح ہو، تو وہ تو کبھی قدیم نہیں ہوتا۔ بالکل، تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ روایت کو ساتھ لے کر اس کے تخلیقی تسلسل میں آگے چلنے کا ہی اصل تخلیق ہے، اور صرف جدیدیت کی طرف یا صرف روایت کی طرف رہیں گے تو ہم ایک اچھی ایک کنٹینیوس جو ایولیوشن ہے غزل کا اس کو ہم فالو نہیں کر سکیں گے، ہم اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ جی جی اچھا، اسی سے ہم آپ کی آتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی کتابوں کے نام جو ہیں سر یہ بڑے پرٹیکولر نام ہیں، جیسے شوق ستارہ ہے،
خواب دریچہ ہے. تو ایسے نام رکھتے ہیں کہ کوئی خاص وجہ، کوئی خاص سوچ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہیے. یہ کوئی میرا تخلیقی کمپلشن تھی، کوئی میرا تخلیقی تقاضا تھا کہ میں نے یہ حرکت کی یا یہ اس طریقے سے دو لفظوں کو ملایا. ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ہماری جو بہت پرانی اردو ہے سابراس کی، اس میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں. ویسے بھی پنجابی کے بھی بہت قریب تھی ہماری بہت پرانی اردو جو ہے. تو اسی طرح سے ہندی میں پہلے سے یہ موجود ہے. ہندی میں پریم نگر ہے، پریت لڑی ہے، اس طرح کے لفظ موجود تھے. تو میں امرتسر میں جہاں میری پیدائش تھی بیرو کے، اس کے قریب ایک کمیونسٹ دوست تھے میرے والد صاحب کے، سردار گربخش سے. اس نے ایک بستی بسائی تھی، اس کا نام اس نے پریت نگر رکھا. پھر وہ ایک رسالہ نکالتا تھا، اس کا پریت نام نگر، پریت ٹھیک. لڑی تھا. پھر میں یہاں جس پریت لڑی، واہ. قصبے میں میری میٹرک تک، پہلی کلاس سے میٹرک تک تعلیم ہوئی، اس کے بالکل 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یا قصبہ تھا، اس کا نام تھا پریم نگر. اب یہ بچپن سے آوازیں میں نے بالکل سنی صحیح. ہوئی تھی. تو اب فارسی تراکیب تو میں نے نہیں چھوڑی. یعنی اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں فارسی تراکیب سے جان چھڑانے کے لیے ادھر آیا، بالکل نہیں. فارسی ترکیب بھی جہاں کسی نئے طریقے سے بن کے آتی ہے تو وہ مرکب جو ہے ایک نئی دنیا کا پتہ دیتا ہے. لیکن مجھے کچھ تو صحیح. شاعری میں اوزان کے حوالے سے پرابلم آپ کو پتہ ہے سامنے آتے ہیں. تو ایک چیز مرکب کی شکل میں وہاں وزن میں نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ بھی ہے. لیکن جب میں نے پہلی بار یہ دو لفظ ملائے، جیسے پنجابی میں تو عام وتیرہ ہے نا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، تو دل دریا، کون دریائے طرح دل دیا کی بجائے جانے دل ہیں. دریا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو موجود ہے، تو اس کا بالکل. بھی اثر ہے. کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں اقبال کے ہاں لب و لہجے میں پنجابیت بہت موجود ہے، اس کے پیچھے پس پردہ. اور تیرا دل حرم، میرا دل حرم، دل حرم جو ہے وہ دونوں طرح بن رہا ہے، دل حرم بھی بن رہا ہے، حرم دل کے معنوں. ٹھیک. تو اسی بالکل ایسا طریقے ہے. سے میں نے جب اردو میں کیا تو مجھے ایک نیا ذائقہ محسوس ہوا. یعنی یقین جانیں کہ میں اگر خواب دریچہ کہتا ہوں تو اس سے امپیکٹ دریچہ خواب والا نہیں آتا. دو لفظوں کو بغیر ترکیب بالکل کے صحیح. ملانے سے ایک اور ٹیسٹ ابھرتا ہے. تو اس ٹیسٹ کا بھی میں رسیا ہو گیا، اور میں نے اپنی پہلی کتاب میں بہت زیادہ اس طرح کی بے اضافتی تراکیب بنائی. اب بعد میں مجھے یہ پتا چلا، کیونکہ میں نے تو یہ اپنی ایک تخلیقی رو میں یہ کام کیا، مگر بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ ہندی اور فارسی کو ہم ترکیب سے، ترکیب اضافت سے ملا نہیں سکتے، اس لیے کہ دونوں زبانوں کا ردم الگ الگ. صحیح. ہم نے تو اسے ایسے قبول کیا نا جیسے کوئی ادب کی شریعت ہوتی ہے کہ جی فارسی کے لفظ کو اور ہندی کے لفظ کو ترکیب نہیں بنانا چاہیے. تو بالکل جو ایسا ہی. لوگ نہیں سمجھتے بات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جیسے شریعت ہے ادب کی، وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. ایسی بات نہیں، وہ آڈ ہو جاتا تھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سمندر شوق کہیں، سمندر ہندی کا لفظ ہے، شوق فارسی کا ہے، تو یہ بالکل. تھوڑا سا آڈ لگے گا. دونوں موسیقی، جو دونوں زبانوں کی موسیقی ہے، وہ ہم آہنگ نہیں ہو پاتی. لیکن اگر بالکل آپ صحیح. دونوں کا صوتی آہنگ شوق بھی ڈفرینٹ ہے. سمندر کہہ دیں، شوق سمندر کہہ دیں تو وہ اس طرح کی وہ عجب نہیں لگتی بات. یا فرض کریں ایک لفظ ہے نگر احساس کہیں آپ، تو نگر ہندی کا ہے، احساس فارسی کا ہے، تو نگر احساس بڑا عجیب سا آپ کو لگے. مگر آپ بالکل ایسا ہی. احساس نگر کہہ لیں تو وہ رواں ہو جائے گا. تو یہ مجھے انکشاف ہوا کہ اس سے تو ایک رستہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم ہندی اور اردو یا اور فارسی کا لفظ، عربی کا لفظ ملا سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اور فائدہ. تو اس کے یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کتنی ڈائمینشنز نکلتی ہیں، تو ایک ڈائمینشن تو یہ ہوئی کہ اس طرح لفظ کو ملانے سے ایک نیا ذائقہ پیدا ہوا. دوسری ڈائمینشن یہ ہوئی کہ آپ کے اوزان کے مسائل میں ایک سہولت ہو گئی. تیسری اس کی ڈائمینشن یہ ہوئی کہ ایک زبان کے ایکسپریشن میں ایک نئی ایلیمنٹ داخل ہو گیا اور ایک نئی سہولت پیدا ہو گئی. اور چوتھی جو بالکل. بات میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ فارسی اور ہندی کی ترکیب بنانے میں بھی آسانی.
آسانی ہوئی. اور بھی یہ آپ کے ممکن ہے سر اس کی شعروں ہوں میں بھی، لیکن یہ 4 تو میں نے نوٹ کی. یہ آپ کے اشعار میں بھی سر جا بجا ملتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا تو جیسے اب شوق دیوں کی سلام، ہم اپنے شوق دیوں کی سلامتی چاہیں، کسی کے جی انجم و جی. محتاب پر نگاہ نہیں. تو اس طرح شوق جزیرے کا لفظ آپ نے استعمال کیا. تو شوق ستارہ ہی کیوں سر؟ اچھا یہ جو تھا نا، پہلے تو یہ شوق کا لفظ بہت میرا شوق کے ساتھ زیادہ تراکیب ہے. تو اس میں اصل میں نے شوق کو ایک پرماننٹ اپنا استعارہ یا اپنا سمبل بنایا. صحیح. اس میں یعنی شوق کے لفظ میں عشق کا والہانہ پن بھی موجود ہے اور تھوڑی سی ریشنیل بھی موجود ہے. یعنی اس طرح کا سودا سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ جس میں خیرت بھی ذرا سی شامل ہے اور عشق بھی شامل ہے. تو اس شوق کے لفظ کو اگر کبھی میری شاعری سے ذرا باریکی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ میں نے وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، تو وہ جنوں جو ہے کہ باشعور بھی باشعور ہے. کیا جنوں بات ہے، باشعور جنوں کو ڈپکٹ کرنے کے لیے میں نے یہ شوق کی اصطلاح یا شوق کا لفظ جو ہے استعمال کیا، اور اس کے ساتھ بہت ساری میں نے بے اضافتی تراکیب بنائی ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے شوق کا استعمال. میں نے ایک چھوٹی سی اس کی تشریحی مضمون بھی چھوٹا سا لکھا تھا کہ یہ شوق کے کیا معنی ہیں، شوق سلسلے کیا ہیں میری شاعری. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا بالواسطہ کہنا شروع کر دیا، انہی باتوں کو براہ راست ترکیب کی شکل کی بجائے، یا اصطلاحاتی معنوں میں نہیں، ویسے میں نے امیجز کے ذریعے سے کہنا شروع کر دیا بات. بالکل سر. سر احسان شاہ صاحب نے جوائن کیا ہمیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے علی صاحب کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں اور دوران سفر وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. تو وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں. ساتھ بہت محبت، بہت محبت. اصل نسیم میں الحسن نا نے سر یہ آپ کا ایک، احسان شاہ صاحب ہمارے بہت مہربان ہیں، اور آج کل میرا بیٹا بھی ان کے قصبے میں میزان جلیل جو ہے وہ سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو مجھے زیادہ وہاں پھیرے لگانے کا اتفاق ہوا. تو میرے دن رات احسان صاحب شاہ اور بیبر رحمان ان دوستوں کے ساتھ وہاں گزرتے ہیں. ان کی صحیح. بڑی محبت ہے کہ یہ مجھے بور نہیں ہونے دیتے وہاں، اور مجھے رات کے 12-12 1-1 بجے تک ساتھ رکھتے ہیں، اور میرے بہت اچھے دن گزرتے ہیں. اور مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے جب میں یہاں آتا ہوں واپس، تو میں وہیں ذہنی طور پر رہتا ہوں. تو ابھی میں نے ایک نظم میں بھی میں نے کہا پنڈی چھوڑ چل استور، تو استور کو میں نے یاد کیا اس میں نظم میں. انہوں نے سر آگے ایک ہم آگے ٹچ کریں گے اقبالیات پہ جو آپ کا گہرا مطالعہ ہے، اس کا ذکر بھی احسان شاہ صاحب کر رہے ہیں. اس سے پہلے نسیم الحسن نے سر آپ کا ایک مصرع شعر کیا ہے، بلکہ شعر ہی شعر کیا ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ علی شعر ہو جی یا جی. افسانہ یا چاہت کا تانا بانا، لطف ادھورا رہ جاتا ہے پوری بات بتا دینے سے. تو اسی غزل کا دوسرا شعر ہے کہ دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، اور کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے. تو یہ راستے میں ان کا ذکر آ گیا. اچھا سر ابھی جی جی. چلیں اقبالیات پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اقبالیات پہ بہت گہرا مطالعہ بھی ہے. آج کل ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے، آپ بلکہ ایک پروگرام کا حصہ بھی تھے، میں اس پروگرام کو میں نے دیکھا جس میں ایک کیا کہنا چاہیے، ایک سائنسدان کہہ رہے ہیں، فزسسٹ کہہ رہے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے اور اقبال پہ لیکچر دے رہے تھے. اس پہ بعد میں آپ نے بھی کمنٹ کیا. تو اقبال کو یہ ثابت کرنے میں لوگ کیوں لگے ہوئے ہیں کہ وہ فلسفی تھے، کہ شاعر تھے، کہ نہیں تھے؟ اقبالیات پہ اتنی نیگیٹو چیزیں آج کل کیوں چل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک عالمی ایجنڈا ہے کہ اس وقت ذرا تھوڑی سی مجھے اس کا پس منظر بیان کرنے دیں تو بڑی مہربانی. وہ یہ کہ جب سے اشتراکیت کا زوال ہوا ہے تو عالمی سامراج کو کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے. ویسے بھی صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد عالمی سامراج کی مزاحمت کلام کے ساتھ، سخن کے ساتھ، فزیکلی مزاحمتی تحریکوں کے حوالے سے وہ زیادہ تر اسلامی وفاداری پر بنیاد مبنی ہیں. وہ ساری تحریکیں مثلا آپ دیکھیں بالکل. عراق کی تحریک، آپ دیکھیں افغانستان میں تحریک آزادی، آپ دیکھیں فلسطین کی تحریک آزادی، آپ انقلاب ایران کو دیکھیں، آپ انڈونیشیا کے ایمرجنس کو دیکھیں، آپ ترکی کے دیکھیں. تو یہ سارے ایک ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں، اور جو عالمی سامراج کے مطالب کی گلوبلائزیشن ہے
اس کے خلاف ایک مزاحمت پائی جاتی ہے ان کی فکری تہذیبی روایتوں میں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑا سمبل ہے، جو اپنے زمانے میں بھی اس نے آپ کو پتہ پیشگوئیاں کی تھی کہ جو فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، تو اس درویش کی یہ کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہوئیں۔ بالکل یہ باتیں اس نے اس وقت کہی تھیں جب انگریزوں کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ نازک پہ آشیانہ آشیاں بنے گا بنے نہ دار۔ ناپائیدار ہوگا۔ اب رہ گئی بات کہ علامہ اقبال کو چونکہ ہدف بنایا جاتا ہے، اس لیے کبھی تو یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ تو شاعر تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے افکار اور فلسفے کے بارے میں بات نہ کریں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک فلاسفر تھا، تھنکر تھا، تو اس کو بطور شاعر جو ہے اگر گٹانا ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر ہے تو کیا شاعر فکری سوالات سے بالکل بے تعلق ہوتا ہے؟ غالب حالاں غالب کی شاعری میں کوئی بہت مربوط فلسفہ موجود نہیں ہے، غزلیں ہیں، مگر ہم نے اس پر اس کا تصور وقت نکالا ہوا ہے، ہم نے غالب کا تصور انسان نکالا ہوا ہے، ہم نے غالب کا تصور کائنات جو ہے وہ بھی تشکیل دیا ہوا ہے، ایسے تو ہی اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی اتنا پوری دنیا میں کوئی شاعر نہیں ملے گا جتنا مربوط نظام فکر اقبال کے پاس ہے۔ تو اس کی شاعری ہی کو اگر آپ صرف ڈسکس کریں، لیکچرز کو چھوڑ دیں، تو بھی آپ اس کے افکار سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی یہ میرا کویسچن ہے ان نقادوں سے کہ جو دنیا بھر کے شاعروں کے اوپر جب لکھتے ہیں تو ان کے افکار پر بھی بات کرتے ہیں، بالکل تو اقبال جو ہے ہی فکری شاعر، تو اس کے افکار سے آپ کیسے بے اتنائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے تضادات ہیں۔ یہ دراصل وہ جو مناظر ہوتے ہیں مناظرہ باد، ان کے ہاتھوں میں جو بھی اینٹ روڑا آئے وہ مخالف کے انہوں نے دے مارنا ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، کہ اقبال ایک آزاد فلسفی نہیں تھے، اچھا، یعنی ایسا یہ ایک بڑی یعنی اسٹیٹمنٹ ہے سر۔ ملحد فلسفی نہیں تھے، ٹھیک؟ صحیح۔ اچھا، لیکن وہ فلسفیوں سے بڑا آدمی تھا۔ یہ آخر میں وہ جس گفتگو کی، جس ڈیبیٹ کی آپ نے بات کی، آخر پر عمران شاہد بھنڈر کے ساتھ جو فلسفی ہیں اور برطانیہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ علی صاحب اقبال فلسفی تو نہیں ہے، فیس بک پر وہ موجود ہے ساری کے سارا ریکارڈ۔ تو میں نے انہیں کہا بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اس سے اقبال کی شان میں کوئی کسر نہیں آتی، کیونکہ اقبال فلسفی سے بڑے ہیں۔ جب میں نے کہا تو وہ تھوڑا سا ہنسے، انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا ابھی آپ اس کی تائید کریں گے، اس لیے کہ آپ نے تو مضمون لکھے ہوئے ہیں کہ اشتراکیت کے زوال کے بعد جتنی مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کو عالمی سامراج جو ہے دہشت گرد کہتا ہے، آپ ان کو دراصل فریڈم فائٹرز کہتے ہیں اور مزاحمتی لوگ کہتے ہیں، آپ لکھ چکے ہیں۔ ابھی میں اس سے کچھ نتیجہ نکالوں گا، ذرا آپ سنیے گا۔ تو میں نے کہا مجھے آپ دیکھیں، میرے نزدیک فلسفے کا جو متن ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، نیا فلسفہ آ جاتا ہے۔ بالکل مگر جو تخلیقی متن ہوتا ہے وہ پرانا نہیں ہوتا، وہ ری انٹرپریٹ ہوتا رہتا ہے۔ مولانا روم جیسے کتنے 100 سال پرانے شاعر ہیں، مگر اب بھی وہ ویسٹ میں بھی وہ بیسٹ سیلر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یا اقبال فرض کریں 100 سال ہو چلے تقریباً، تو اس کا آج بھی اس کے حوالے سے یہ ساری تحریکیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے پیچھے اقبال ہے، ایرانی انقلاب کے پیچھے اقبال ہے، تاجکستان میں ان کا جو نوجوانوں کا ترانہ ہے وہ نظم ہے اقبال کی، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ تو کشمیری جو ہیں وہ اپنی تحریک آزادی کی جنگ اقبال کے کلام کے حوالے سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمارا اجتماعی فکری تہذیبی روایت اقبال، تو اسی طریقے سے اقبال بھی ایک تخلیقی متن والا آدمی ہے، اس لیے۔ اچھا، پھر میں نے عمران صاحب سے یہ کہا کہ اب میں اس سے بھی ذرا آگے جاتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید ایک قبائلی سوسائٹی میں وہ متن پیدا ہوا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبائلی سوسائٹی کے ایک فرد تھے، مگر اس نے تہذیب کو جنم دے دیا قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، اور اس نے کتنی تحریکوں کو جنم دیا 1400 سال میں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کے غیر معمولی جینیس ذہن جو ہیں وہ قرآن سے انسپیریشن لے رہے ہیں اور آج بھی لے رہے ہیں. اس سے زیادہ وائٹل ثبوت اس کا کیا ہوگا کہ یہ 1450 سال پرانا، اگر آپ کی زبان میں تو نہیں کہتا اس کا، لیکن میٹیریلسٹوں کی زبان میں 1450 سال پرانا متن جو ہے وہ آج عالمی سامراج کے سامنے لوگوں کو منظم کر کے تحریکی سطح پر مزاحمتی جنگ لڑوا رہا ہے، جبکہ ویسٹ کی تاریخوں میں یا ویسٹ کی جو انٹلیکچوئل تاریخ ہے اس میں تھیولوجیکل ایج جو ہے اسے ختم ہوئے 400-500 سال ہو چکے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اقبال نے ہمیں پہلے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکچررز اپنے لیکچرز میں. اس نے کہا تھا کہ اسلام ان معنوں میں مذہب ہے ہی نہیں جن معنوں میں انسانیت نے کرسچینٹی کا تجربہ کیا. یہ تو ایک مسلسل سماجی موومنٹ ہے. اب اس بات تحریک کا ثبوت کہیں ہمیں جا کے خیالی سطح پر نہیں کرنا پڑتا، ارد گرد اس کے ثبوت بکھرے ہوئے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا ظلم کے خلاف نبرد آزما ہے وہ قرآن سے انسپیریشن لے رہے ہیں. تو اگر آج وہ اپنی آج کی وائٹل جنگ میں اس سے انسپیریشن لے رہے ہیں تو اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، تھاٹ وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کارآمد ہو. آرم چیئر تھنکنگ کسی کام کی چیز نہیں، زندگی سے ریلیٹڈ. وہ کہتا ہے نا کہ اقبال کے فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. تو یہ کوئی صرف کرسی کے بازوؤں میں بیٹھ فطرت لہو کر ترنگ ہے سوچنے والی بات نہیں ہے. غافل نہ جلتا. وہ فکر جو آپ کو زندگی میں ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور ظلم سے ٹکرانے پر آپ کو کھڑا کرتی ہے، وہ فکر ایک وائٹل فکر ہوتی ہے. اور اس کا ثبوت قدم قدم پر قرآن مجید اور اس سے اخذ کیے ہوئے ہمارے جو بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے تھنکر ہیں، ان کے افکار دے رہے ہیں، روز ثبوت دے رہے ہیں. سر آپ کی یہ بات بہت اہم ہے کہ تخلیقی متن اور تخلیقی فلسفہ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن اس کو پرانا نہیں ہونے دیتی، اس کو نیا بنا دیتی ہے. اچھا، ایک بات میں اور کرتا چلوں، اسی میرے تناظر میں جو میں نے فریم ورک بنایا ہے، اقبال کی جو بڑی تخلیقی واردات ہے وہ اس کی شاعری میں، اور وہ جو اس کے لیکچرز ہیں وہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ جو سمجھ لیں کہ فلسفیکل کیٹیگرائزیشن میں آ سکا ہے، فلسفیانہ پروپوزیشنز میں جو آ سکا ہے، کیونکہ پورا سچ کبھی فلسفے کی گرفت میں نہیں آتا. بالکل پورا صحیح. سچ انسان کے ساتھ جیتا ہے. انسان ایک لیونگ کیا آرگنزم خوبصورت ہے، بات ہے سر، کیا خوبصورت ایک بات کی آپ نے. انسان ایک کلیت ہے، اور فلسفہ انسان کا ایک جز ہے جو صرف ذہنی حرکت جو ہے اور ذہنی جو عمل ہے، عقلی جو عمل ہے، صرف اس تک محدود ہے. اور وہ اپنی کنسسٹنسی میں جو منطقی کنسسٹنسی ہوتی ہے، فلسفیکل کنسسٹنسی ہوتی ہے، اس میں بہت تھوڑی حقیقت کو گراسپ کر پاتا ہے، جبکہ پوری حقیقت جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا جذبہ بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایتھنوسینٹرزم بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا فلسفے میں باپ کی حقیقت کا کیا معنی ہے، باپ کی محبت کا، ماں کی محبت کیا معنی ہے فلسفے؟ فلسفے میں آپ کی قومی وابستگی کا کیا معنی ہے؟ فلسفے میں عشق رسول کا کیا معنی ہے؟ صحیح. کوئی ہے معنی اس میں؟ لیکن عشق رسول جو ہے اس پر آپ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بالکل ایسا. یہ جو فورس ہے، یہ جو انسان کے اندر فورس ہے، یہ تو عملی نتائج پیدا کرتی ہے. یہ ہم نے پاکستان جو بنایا کس موومنٹ پر بنایا؟ ظاہر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارے اندر کوئی تھوڑے اختلاف تو نہیں تھے. کتنی قومیتوں کے لوگ تھے ہم برِ صغیر میں، کتنے مسالک کے لوگ تھے ہم برِ صغیر میں، لیکن اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو گئے. اور اقبال نے تاریخی سیاق و سباق بھی، یہ ٹو نیشن جو تھیری ہے اس کا ایک تاریخی سیاق و سباق ہے. اسے ویسٹ کی جو کتابوں میں کتابی ڈیفینیشن ہے جو قوم کی، حالانکہ قائد اعظم نے اس بنیاد پر بھی ثابت کر دیا تھا کہ ہم ایک قوم، مگر اسے اس پر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے اقبال کے اس مصرے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس شعر کی روشنی میں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول تو میرے رسول کی خاص اسٹرکچرنگ ہے اور خاص تشکیل ہے، یہ ویسٹ کے جو سوشل سروے کے ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے کبھی گریسپ نہیں ہو سکتی. اسی لیے ان کے تمام نتائج ہماری فکری تہذیبی جو ہماری ساخت ہے اس کے بارے میں وہ ادھورے رہتے ہیں اور ہم کوئی حیرت انگیز رد عمل دکھا دیتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی زبردست. پیش بینی پہلے سے نہیں ہوتی. اچھا سر، ہمارے پاس کمنٹس کے اندر میں ذرا بات لمبی کر گیا ہوں، معذرت چاہتا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ بلکہ آپ کی اس گفتگو سے بہت سارے سوال بھی جنریٹ ہوئے ہیں جو کمنٹس میں میرے پاس آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو فرمائش آ رہی ہے کہ آپ سے ساتھ ساتھ تازہ کلام بھی سنتے رہیں اور سوال بھی چلتے رہیں. ڈاکٹر ساجد رحیم بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سمین ہوں. بڑی بات. بلوچ ساتھ ہیں، ہنا عبداللہ، عتیق صدیقی، اسامہ زبیر، بابر الیاس اور حبیب الرحمان مشتاق صاحب. کافی لوگ سر آپ سے تازہ کلام بھی سننا چاہ رہے ہیں. سر آپ سے ایک دو ہم تازہ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ایک سوال میرے پاس کمنٹس کے بہت اندر سے آیا بہت ہوا ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اگر آپ کہیں تو نظم سناؤں یا غزل سناؤں؟ سر غزل تو ہم آپ سے آخر میں سنیں گے، اس وقت آپ اگر کوئی نظم سے سٹارٹ کریں سر. چلے، میں نے یہ جو عالمی ابتلا ہے اس کے حوالے سے ایک نظم کہی تھی، اس کا نام ہے کچھ کہو نہ. سر بالکل وہ کچھ میں کہو نا. عرض کر دیتا ہوں. ستاتا ہے تمہیں جب جرم کا احساس تو توبہ نہیں کرتے. واہ. ستاتا ہے تمہیں جب جرم کا جرم کا احساس احساس. تو توبہ نہیں کرتے. صدا اپنے ضمیروں کی دبا رکھی ہے، آتش بار ہتھیاروں کے انباروں تلے تم. واہ. آتش بار ہتھیاروں کے انباروں صدا تلے تم. اپنے ضمیروں کی دبا رکھی ہے، آتش بار ہتھیاروں کے انباروں تلے تم نے. اگر پھر بھی نہیں دبتی تو اپنے خوف کو خونی بلاؤں میں بدل کر دہشتیں بازارتی فلمیں بناتے ہو. واہ واہ. دہشتیں بازار تھی. اگر پھر بھی نہیں دبتی اگر پھر بھی نہیں دبتی تو اپنے خوف کو خونی بلاؤں میں بدل کر دہشتیں بازارتی فلمیں بناتے ہو. واہ دکھاتے ہو کہ آخر نیست و نابود کر سکتے ہو اپنی طاقت تدبیر سے. واہ واہ واہ. دکھاتے ہو ان کہ کو آخر نیست و نابود نیست کر و سکتے نابود ہو کر اپنی سکتے طاقت ہیں. تدبیر سے ان کو. واہ. گناہ انسان کی کمزوری ہے، کر جاتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے. ہاں. گناہ انسان کی کمزوری ہے، کر جاتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے. پر اپنے وحش میں تم نے تو ہم جنسی تلذذ کو بھی قانونی تقدس دان کر ڈالا. واہ 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 واہ. پر اپنے وحش میں تم نے تو ہم جنسی تلذذ کو بھی قانونی تقدس دان کر ڈالا. واہ نئی تہذیب سے اگلی کسی تہذیب کا اعلان کر ڈالا. واہ. سر یہاں پر اگلی کو تم ذرا اپنے آپ سے نئی تہذیب سے اگلی کسی تہذیب کا اعلان کر ڈالا. واہ واہ تم اپنے آپ سے مفرور بیماروں کا ریوڑ ہو. واہ 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 واہ. تم اپنے آپ سے تم اپنے مفرور آپ سے بیماروں کا ریوڑ ہو. لکھا تو اس کے بعد کئی نظموں میں ریوڑ آ گیا. سر تم اپنے آپ سے مفرور بیماروں کا ریوڑ ہو. تمہیں ہے زام اپنے ڈھب زمانے کو چلانے کا، مگر دیکھو ذرا سی شے نے کیسے زیر کر رکھا ہے اس دھرتی کا ہر کونا. واہ. مگر ذرا سی دیکھو ذرا سی شے نے کیسے زیر کر رکھا ہے اس دھرتی کا ہر کونا. ہے مختل ہر کسی کا جاگنا سونا. یہ ڈر پہ ہم کہ واہ اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے کس دم ہے کیا ہونا. گلوبی گاؤں کے بالا نشینوں واہ واہ کس کی مرضی چل رہی ہے کاروبار زندگی پر. واہ 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 واہ. گلوبی گاؤں کے بالا نشینوں کس کی مرضی چل رہی ہے کاروبار زندگی پر. ہر حصار زندگی پر خود تمہارے اپنے ذہنوں جسم پر پوچھے کرونا کچھ کہو نا.
واہ 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 واہ، بہت کیا مزہ۔ بات کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت نظم. اور اس نظم کا جو ایک سماع ہے سر، اس کے اندر جب آپ اس لائن، اس مصرے میں اگلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں نے ایک دفعہ اپنے کمنٹس میں بھی لکھا تھا کہ اس اگلی کی بہت سی جہتیں جی ہیں، جی جی، بہت سی اس کی پرتیں ہیں. تو یہ اگلی انگلش والا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی تہذیب، جس کو ہم پسند بہت بھی درست کرتے ہیں. پہنچے آپ، بہت درست پہنچے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ میں نے اس اگلی میں جو اہتمام رکھا تھا سر آپ اس تک پہنچ گئے، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ سر بہت ذہین بہت قارئین کی خوبی ہوتی ہے۔ سر، یہاں پہ سر ڈاکٹر ساجد رحیم نے کمنٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نظم سے سٹارٹ کرنا تمہارا باعث ہے، تم نے جان بوجھ کے نظم سے سٹارٹ کروایا ہے کیونکہ غزل ان کی فیوریٹ ہے، نظم میری فیوریٹ ہے، تو وہ اس کو باعث قرار دے رہے ہیں. اچھا سر، یہ ابھی آپ نے اس اچھا نظم میں چلیں، بھی ہماری دونوں فیوریٹ، ہماری دونوں سر چیزیں فیوریٹ۔ اس نظم میں بھی سر آپ نے نئے الفاظ ہیں جس کو آپ نے کچھ لفظ ہیں جن کو آپ نے ایک واول کا درجہ دے دیا ہے، ایک اس کا ورب کا درجہ دے دیا ہے. حبیب الرحمان مشتاق صاحب یہی پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کی نظموں میں اور آپ کی شاعری میں جو لفظ استعمال، جیسے زنجیرتے ہے، تلاشتے، تستیرتے، ابھی آپ نے اس کو وحشتیں بازارتی فلمیں، تو یہ آپ جو ہے یہ ایک نئی روایت آپ شاعری میں لے کے آئے ہیں. تو اس کے بارے میں وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کی تفصیل وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے شروع کیا. اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اختراع کرتے ہیں اور بندے ٹکے اسلوب میں کوئی نئی بات کرتے ہیں، تو اب اس کی قبولیت کا پرابلم ہوتا ہے. اچھا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں ایک نقطہ ماسکہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس نقطہ ماسکہ سے زیادہ آپ ٹیڑھا کر دیں تو گر جائے بالکل. گی. اسی طریقے سے یہ بھی کسی کریٹو بینگ کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کتنی بات جو ہے وہ قبول کروائی جا سکتی ہے، یا سامعین کا جو اچھے ذہین قارئین ہے وہ کہاں تک ڈیویشن کو قبول کر سکتے ہیں، انحراف کو. اب فرض کریں میں بھرمار کر دوں اس طرح کے لفظوں کی، جیسے کہ سعادت سعید کے ہاں میں نام لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. سعادت سعید کے ہاں جیسے بھرمار ہے، تو وہ اتنی ایک اجنبی بیانیہ ہو جاتا ہے کہ اس سے قاری تعلق منقطع کر لیتا ہے، وہ سپرفلوس ہو جاتا ہے، بالکل اس سے ٹھیک ہے. ریپو ختم ہو جاتا ہے جو قاری کے ساتھ رائٹر کا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کا جو وہی جو شعور ہے نا، تاریخ اپنا روایت کا شعور، روایت کے تخلیقی جوہر کا شعور، وہ کام دیتا ہے. اگر اس سے آدمی کام لے تو وہ اس سلیقے کے ساتھ یہ کام کرے گا کہ ایک تو وہ ہیں جو اسے فوراً قبول کریں گے ایک نئے ذائقے کے ساتھ، اور دوسرے وہ ہوں گے جو بڑے تل ملائیں گے لیکن ان کو کوئی آرگومنٹ نہیں ملے گا اس کی مخالفت میں، صحیح. یا آخر وہ کس بنیاد پر اس کی مخالفت کریں. تو آہستہ آہستہ وہ پھر بعد میں وہ بھی مین سٹریم میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سمجھ لیں کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ آپ کی ہوئی اختراع جو ہے اسے لوگ جو ہیں پسند کر لیں، یا اس کو تائید کرت حاصل ہو جائے لوگوں کی. بالکل تو صحیح. یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حسن ضرور پیدا ہو، اس میں کوئی خوبصورتی پیدا ہو، ہمارے احساس جمال کو وہ مجروح نہ کرے. اچھا سر، احسان شاہ صاحب نے آپ کا ایک شعر کیا ہے، میں سنائی دیتا ہوں. ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا، ایک دوسرے کو روند کر جانا پڑا ہمیں. بہت خوبصورت. اور اسی غزل کا ایک اور شعر میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا کہ اپنے دیے کو چاند بتانے، کیا زندہ شعر ہے سر، اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. کیا کہنا. آپ کے سر ویسے کافی سارے شعر تو میں نے سنا دیے. اب ہم آپ سے سر ایک غزل کی فرمائش کریں گے. ڈاکٹر ساجد رحیم جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا شاگرد جو ہے، آپ کا شاگرد، وہ غزل سننے کے لیے بےتاب ہے. یہ اپنا ساجد رحیم جو ہے یہ مجھے وہ عزت دیتا ہے جس کے میں شاید لائق نہیں ہوں، تو نہیں اس نہیں کی سر، ساری ایسا نہیں ہے. محبت ہے. میرا خیال ہے میں ڈاکٹر تازہ ایک غزل سناؤں، باقی تو لوگوں کی بہت ساری غزلیں ذہنوں میں ہوں گی. ڈاکٹر ریحان لودھی سر آپ انہی کے لیے دنوں بہت کی سی ایک غزل دعائیں ہے، رکھی دیتے ہیں. وہ بڑی تمرین محبت، سب بلوچ. دوستوں کی بہت محبت. ہاں جی، ترکش تہی ہے، ہاں. ترکش تہی ہے، ٹوٹ چکی ہے کمان بھی. واہ.
ترکش تہی ہے ترکش ٹوٹ چکی تہی ہے ہے کمان بھی۔ ٹوٹ چکی ہے کمان بھی، وحشی ہوا سے ڈول رہی ہے مچان بھی۔ واہ 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 واہ، وحشی ہوا سے ڈول رہی ہے ترکش مچان بھی۔ تہی ہے ٹوٹ چکی ہے کمان بھی، آہا، وحشی ہوا سے ڈول رہی ہے مچان بھی۔ آفت میں نام رب جو میرے لب پہ آ گیا۔ آہا، یہ آفت شعر میں میں نام نے رب۔ ان آزاد خیالوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو کوئی آدمی اللہ میاں سے توبہ استغفار کرتا ہے یا گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس آفت میں، تو وہ اس پر پھر غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی تم یہ اللہ درمیان سے کہاں میں آ گئے۔ تو اچھا ٹھیک۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یار اگر تم انسان کی آزادی کے قائل ہو تو اجازت دو، اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے تو آپ ان کو کچھ نہ کہو۔ ہے جی، اگر صحیح کوئی اللہ میاں سے کوئی مکالمہ کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ تو اسے کرنے صحیح دو بھائی۔ اگر کسی صحیح۔ شخص کے اندر چلیں میں کہتا ہوں یہ وجود ہی کی ایک ڈائمنشن ہوگی اللہ۔ یہ میں ذرا بات ساتھ کر رہا ہوں، برا نہ منائیے گا، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاعر کو اپنے شعروں کی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ میں شعر کی تشریح نہیں کر رہا، میں ایک معاشرتی مسئلہ بیان کر رہا ہوں بالکل کہ انسانی وجود ہی سے سارا کچھ اگر برآمد ہوتا ہو تو یہ انسانی وجود ہی کی لیئرز یا ڈائمنشن سمجھ لیں، میٹا فزیکل ڈائمنشن بھی انسانی وجود ہی کی سمجھ لیں، بالکل اور اس کے بعد اسپرچول ڈائمنشن بھی انسانی وجود ہی کی سمجھ لیں، کیونکہ باہر سے تو کچھ نہیں نہ آیا کائنات کے باہر سے، ایسے یعنی ہی۔ ہمارے مٹیریلسٹ دوستوں کے مقابلے میں۔ تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر ان کی کچھ اور لیئرز بھی بیدار ہیں، ان کی شخصیت میں کچھ اور باریکیاں بھی جو ہیں وہ لیو کر رہے ہیں اور ان باریکیوں کو جی رہے ہیں، تو ان کو جینے دیں۔ تو اب بالکل میں پھر عرض کرتا ہوں، آفت میں نام رب جو میرے لب پہ آ گیا، واہ، لاوا اگلنے لگ گئے کچھ گل زبان بھی۔ کچھ گل زبان بھی لاوا اگلنے لگ گئے، کچھ گل زبان آفت بھی، میں کیا کہنا نام رب جو میرے لب پہ آ گیا، لاوا اگلنے لگ گئے کچھ گل کچھ گل زبان بھی۔ زبان بھی۔ کانوں میں گونجتا رہا گیتوں کا زیر و بم، آہا، کانوں میں گونجتا کانوں میں رہا گونجتا رہا گیتوں کا گیتوں کا زیر و زیر بم، بم۔ ہوتی رہی درون دل و جاں اذان بھی۔ واہ 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 واہ، تو کانوں میں گیت بھی ایک طرف گونجتا اور ایک رہا طرف۔ گیتوں کا زیر و بم، آہا ہا، ہوتی رہی درون درون دل و دل، جاں اذان بھی۔ آہا، اب حکم ہے کہ بیٹھ رہیں پر سمیٹ کر، واہ کیا کیا مصرع ہے سر۔ اب اب حکم حکم ہے کہ ہے کہ بیٹھ رہیں بیٹھ رہیں پر پر سمیٹ کر، سمیٹ کر۔ آہا، دیکھی ہے چشم چرخ نے اپنی اڑان بھی۔ واہ واہ واہ، دیکھی ہے چشم چرخ نے اپنی اڑان بھی، کیا کہنے۔ اب حکم ہے کہ بیٹھ رہیں پر سمیٹ کر، دیکھی ہے چشم چرخ نے اپنی اڑان بھی۔ اور شعر ہے کہ شب ریگ زارے دوش میں جتنا سفر کیا، شب ریگ زار دوش میں جتنا سفر کیا، شب ریگ زارے دوش میں جتنا سفر کیا، آہا، کھلتا چلا گیا تیری یادوں کا تھان بھی۔ واہ واہ واہ، یادوں کا تھان بھی، نئی جی ترکیب ہے سر۔ شب ریگ زارے دوش میں جتنا سفر کیا، کھلتا چلا گیا تیری یادوں کا تھان بھی۔ اور مکتا ہے کہ عالی زمیں سے عشق بھی کچھ کم نہیں ہمیں، عالی سر زمیں آواز سے کٹتی، دوبارہ سے عشق بھی سنائیے۔ کچھ کم نہیں ہمیں، آنکھوں میں جاگتا ہے مگر آسمان بھی۔ سر یہ آپ کا شعر دوبارہ مطلع جو ہے سر اگر دوبارہ عالی آتا ہو۔ عالی زمیں سے عشق بھی کچھ کم نہیں ہمیں، آہا، عالی زمیں سے زمیں عشق بھی سے کچھ عشق کم بھی نہیں کچھ ہمیں، کم نہیں ہمیں۔ آنکھوں میں جاگتا ہے مگر آسمان بھی۔ واہ 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 واہ، کیا ترکش کہنے۔ تہی ہے ٹوٹ چکی ہے کمان بھی، اے کمان بھی، وحشی ہوا سے وحشی ہوا ڈول رہی ہے مچان۔ مچان بھی۔ واہ 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 سر، کمال کی غزل سر، آپ کی یہ تازہ غزلوں میں سے ایک ہے، پچھلے دنوں آپ نے اس کو
فیس بک پہ بھی شیئر کیا ہوا تھا. جی جی بالکل. سیف اللہ آفریدی سر آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں, اور وعلیکم آپ کے السلام فینز میں اور سر یہ محبت. شامل ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ کہیں سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. اچھا, جی جی ایک تو شعر سر میں آپ کے کچھ, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سناتا جاؤں. جی جی جی. کس کو معلوم یہاں اصل کہانی, ہم تو درمیاں کا کوئی کردار کیے جاتے ہیں, اور میرے دشمن کو ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, اس سے اچھا تو میرے یار کیے جاتے ہیں. یہ سر آپ کے مجھے کچھ جو پسند اشعار ہیں وہ میں نے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اور میں درمیان درمیان میں آپ کو سناتا جا رہا ہوں. جی جی جی. اچھا سر, اس میں خیر. جو ہم بات کر رہے تھے نظم کی, آپ کی غزل تو سر آپ کی وجہ پہچان جو ہے, شناخت جو ہے, وہ آپ کی غزل ہے. نظم بھی آپ کی ماشاءاللہ کمال ہے, لیکن آپ نے نظم میں اتنا کام نہیں کیا جتنا آپ نے غزل میں کیا. تو نظم کی اب طرف ویسے میرا توجہ نہ مجموعہ جو دینے ہے کی. اپنا عمر, میرا مجموعہ نظموں کا آ رہا ہے بہت جلدی. سر اب یہ جو کورونا درمیان میں آ گیا, ورنہ چھپ جاتا. اس کا نام اچھا میں نے ٹھیک ہے سر, رکھا اس ہے کا منطق نہیں بنتی. منطق نہیں بنتی, بالکل بالکل سر, آپ نے وہ آپ کے بلکہ جو میں نے پروفائل لگایا اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو سر یہ اندازاً کرونا سے مطلب باقی سب کچھ تیار ہے اس کا, اور آنے والا ہے بس. جی جی. صحیح ہوگا. نعت کی طرف جو ہے سر آپ کا رجحان کب اور کیسے ہوا؟ آپ کی کتاب بھی آئی ہے نور ڈھایا رستہ, اس کو ماشاءاللہ سیرت ایوارڈ بھی ملا, اور آپ کو اس کو بہت بہت مبارک بھی ہو. تو اس کی طرف سر دھیان آپ کا کب ہوا؟ وہ ایسا ہے کہ ویسے تو ہماری جو پاکستانی شاعری ہے, اقبال کے زیر اثر اس کی غزلوں میں یہ روایت موجود تھی. پاکستان جب تشکیل پایا تو منیر نیازی جیسے لوگ, ندیم صاحب جیسے لوگ شاعری کر رہے تھے, تو ان کی غزلوں میں نعت کے شعر آ جاتے تھے. اچھا, یہ روایت اقبال کے, ہاں اقبال نے الگ سے تو نعتیں نہیں لکھی, لیکن ان کی شاعری میں جگہ جگہ نعت کے اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اگرچہ جو ہماری ترقی پسند تحریک تھی, اس نے آ کے, اور انگریزوں کا درمیان میں جو زمانہ آیا, اس کی وجہ سے ہماری جو نعت کی روایت تھی نا, کہ کوئی شاعر چاہے وہ مسلمان شاعر ہوتا تھا چاہے غیر مسلمان شاعر ہوتا تھا, بر صغیر میں وہ اپنے دیوان کے شروع میں حمد اور نعت شامل کرتا تھا. مثلا دیا شنکر نسیم نے مثنوی لکھی ہے تو اس کے شروع میں بھی حمد اور نعت اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کو دور آ گیا اور پھر ترقی پسند تحریک آئی, تو ترقی پسند تحریک نے جب اپنے پرچے نکالے, ادبی پرچے, تو ان میں نعت موجود نہیں ہوتی تھی. صحیح. تو ہمارے ایک بہت بڑے ایڈیٹر کے پاس ایک انجم رومانی, جو بہت بہت بڑا بڑے نام شاعر سر, تھے ہمارے غزل کے, بہت بڑا نام سر. وہ اپنی نعت لے کے گئے. اس ایڈیٹر میں نام اس کا نہیں لیتا, اس ایڈیٹر نے کہا کہ اگر میں نے نعت چھاپی تو پھر مجھے لینن پر بھی نظم چھاپنی پڑے گی, پھر مجھے گوتم بدھ پر بھی چھاپنی پڑے گی, پھر مجھے مارکس پر بھی چھاپنی پڑے گی. اچھا, ہاں تو گویا وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعت کوئی ادبی صنف نہیں ہے, یا اسے ادب میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ نے اچھا دیکھا کہ جب منیر نیازی اپنی غزلوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو, بیٹھ واہ واہ جائیں واہ, سایہ دیوار احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے. واہ واہ تو واہ, یہ خود بخود آپ کی سبحان آئی. اللہ سبحان اللہ. پھر روایت شروع ہو گئی کہ ہمارے رسالوں میں شروع میں حمد اور نعت, اور آج آپ کے اگر 100 رسالہ نکلتا ہے تو 95 رسالوں میں شروع میں حمد اور نعت موجود ہوتی ہے. تو یہ بے جو شک. کہتے ہیں کہ پاکستانی کلچر کوئی چیز نہیں ہے, اب جو پڑھے لکھے ڈیلیکیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ اشارے کافی ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنا کلچر ایوالو کر رہے ہیں. پہلے تو ایک پہلے سے موجود تھا, جس مشترک کلچر کی بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا, پھر پاکستان کے دائرے میں ایک مشترک کلچر کی تشکیل شروع ہوئی. اس میں سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے اردو زبان ہے, جس میں پشتو کے بلوچی کے الفاظ اور ایک پاکستانی اردو کی تشکیل ہو رہی ہے. یہ زبان تو بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور بے شمار باتیں, ہم اس طرف نہ چلے جائیں ساری کلچر کی بحث میں. تو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میری غزلوں میں بھی کچھ شعر آنا شروع ہو گئے نعت کے, اس نعت میں لیے ایک کہ رنگ رسول آنا اللہ شروع صلی ہوا. اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بستے ہیں. تو بے شک. شاعری چلو ہماری
کلی شخصیت کی دین ہوتی ہے، ہماری شخصیت کی کلیت میں سے نکلتی ہے شاعری. تو اس کلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، تو جب وہ موجود ہیں تو وہ آئیں گے. تو اس طریقے سے پھر جب میں نے پہلا مجموعہ دیا تو اس کے شروع میں نے 4-5 اشعار کی نعت تھی جو غزل کی شکل میں نہیں تھی، 5 فردیات تھی، 5 اشعار تھے، تو وہ میں نے دیا. مجھے یاد ہے جب وہ اس کا یہ شعر تھا کہ ایک توسیع کے قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک ہاں تنبیہ کے بیدار ضمیروں میں رہے، واہ، یہ آخری یا شعر تھا ایک پھر اس کا. لمحہ کے ملے سارے زمانے جس میں، ایک نقطہ سبھی حکمت کے خزانے جس میں، دائرہ جس میں سما جائیں جہانوں کی حدود، ہاں آئینہ جس میں نظر آئے عدم کا بھی وجود. میں ایک بات دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب یہ نعت میری فنون میں چھپی تو سراج منیر مرحوم نے مجھے خط لکھا. انہوں نے کہا علی صاحب اب آپ اس نعت کی برکتیں دیکھیں گے، واہ 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 واہ، تو ہم کیوں نہ شیئر کریں دوستوں سے کہ میں نے پھر اس نعت کی برکتیں دیکھی. بے شک. تو سبحان ظاہر ہے اللہ، کہ میں نے تو بلکہ یہ سبحان سمجھتا اللہ. ہوں کہ جب کسی تخلیقی شاعر کو نعت کا تجربہ ہوتا ہے یا غزلیں لکھتے لکھتے یا نظمیں لکھتے لکھتے جب وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی اوج کے روبرو ہوتا ہے، ایک ایسی رفت کے روبرو ہوتا ہے کہ اس کی جمالیات کے اندر بھی ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب واپس اپنی نظم کی طرف آتا ہے اور واپس اپنی غزل کی طرف آتا ہے تو اس میں بھی ایک اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی جمالیات. تو یہ میں سبحان اللہ، تخلیقی شاعروں کی بات کرتا سبحان ہوں. اللہ. جو بہت روایتی کمال. نعت لکھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر، میرے مولا بلال و مدینہ مجھے والی جو روایت کی ہے اس کی نہیں میں بات کر، یہ چلے سر، تخلیقی. اس کا بھی اپنا بلکہ ایک میں مقام، کبھی ہم اس کبھی کو نہیں چھیڑتے، لیکن جو تخلیقی نعت کی آپ نے بات کی ہاں اس نہیں کے وہ تو اندر محبت کے تو خیر اپنے مقامات ہیں، میں ویسے سر، یہ ادبیات میں بات کر رہا ہوں، میں اس کو بالکل تخفیف اس کی نہیں کر رہا. یعنی جی آپ کے نزدیک تو جب ایک شاعر پہلی بار نعت کہتا ہے تو اس کی پہلے کی اور بعد کی شاعری میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تخلیقی جو شاعر ہیں ان کی تخلیقی شاعروں کے ان کی تخلیقات میں ان کی غزلوں اور اس کا ایک جائزہ لیا جانا چاہیے. اس پر آپ ایک تھیسس لکھوا سکتے ہیں کہ اگر ہم تخلیقی شاعروں سے انٹرویو کریں اور ان کی پہلی نعت جو ہے وہ سنیں اور صحیح. پھر اس تجربے کے بارے میں ان کے تاثرات لیں اور پھر اس کا موازنہ کریں ان کی شاعری سے اور بعد کی شاعری میں دیکھیں امپیکٹ اس کا دیکھیں، تو یہ ایک تحقیق ہے، بڑی باریک تحقیق ہے، کی جانی چاہیے. یہ بہت اچھا سوال سر آپ نے اٹھایا اور یہ واقعی تحقیق کے ہی قابل ہے، کیونکہ نعتیہ شاعری اگر وہ نعت نہیں بھی ہے تو نعتیہ اشعار تو جا بجا ملتے ہیں اور تقریباً تمام شعراء کے ہاں ملتے ہیں. اچھا ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نعتیں میری ہیں جو پوری نعتیں میں نے اوریجنلی کہی، لیکن کچھ نعتیں میری ایسی ہیں جو پہلے غزل میں نعتیہ شعر آیا اچھا خود بخود، سر. پھر میں نے اس شعر سے انسپائر ہو کر جو میری نعت میں آیا اپنے ہی اس شعر سے انسپائر ہو کر میں نے پوری نعت کی. تو واہ واہ، میرا جو نور نہایا سبحان رستہ ہے اس اللہ، میں بہت سبحان ساری اللہ. ایسی نعتیں موجود ہیں جن میں ایک کلیدی شعر جو ہے وہ میری کسی نہ کسی غزل میں پہلے آیا ہوا. جیسے وہ ایک شعر نہیں میرا کہ اپنا ہم اس کوچے سے نسبت کی خوشی کیسے سنبھالیں، ہاں ہاں ہاں، ہمارا نام اس کے خار و خس خار و میں آ خس میں آ گیا ہے، اس کوچے سے یہ نسبت میری کی ایک غزل خوشی کا شعر کیسے ہے. سنبھالیں. جی سر بالکل. لیکن اس کے بعد پھر اس پر ایک کوئی میرا 9-10-11 شعر کیے رات کو. میں نے اس کو سر اپنی وہ آج کے انتخاب میں بھی رکھا ہوا تھا. اور سر نعت کے بارے میں آپ ہی کا شعر کہ چند حرفوں کی سعادت بھی بہت ہے عالی، حق ادا نعت نبی کا نہیں ہونے والا. تو جتنا بھی لکھ لیں وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا. جی 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 بالکل. اچھا سر، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. پنجابی شاعری کے بارے میں عام طور پر زیادہ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ آپ کی پنجابی شاعری کے بارے میں، تو اس کا کچھ سر اگر کچھ عطا ہو پنجابی شاعری کے بارے میں، آپ نے کب شروع کی، کیسے شروع کی، اور وہ آپ کہاں سناتے ہیں؟ کیونکہ اکثر تو آپ نہیں سناتے سر، نہ مشاعروں میں ظاہر ہے پنجابی آپ کم ہی سناتے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ ہاں کی کوئی کم کتاب کم سنا، پنجابی کی نہیں دیکھی، کم سنا. تو اس میں اب سے مجھ کچھ سے عطا ہو، پہلے کوئی اگر کوئی کافی یا کوئی غزل یا کچھ. اردو کے مشاعرے میں اگر مجھ سے پہلے کوئی پنجابی کا شعر سنا جائے تو پھر میں حوصلہ پکڑ کے ضرور سنا دیتا ہوں ایک آدھ. صحیح. سر آپ دوسروں کے لیے حوصلہ بنے سر، آپ سنایا کریں. جی جی. تو سر ایسا پنجابی ہے میں کہ کچھ ہو جائے سر. میں کہہ تو بہت شروع سے رہا ہوں لیکن کم. تو
ریڈیو کے مشاعرے بھی ہوتے تھے یہاں پنڈی میں، تو ان میں بھی میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا پنجابی کے مشاعروں میں. پھر میں نے کچھ اپنی اردو کی غزلوں کو بھی پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا. اچھا، لیکن ایک عجیب و غریب مجھے تجربہ ہوا، جس کے بعد میں نے کوئی 11 کافیاں کہیں. اس سے پہلے میں نے کبھی کافی نہیں کہی، اچھا کافی نعت میں نے نہیں کہی تھی. وہ میں کوئی 5-6 سال پہلے مجھے ہمارے گھر پر ایک ڈاکہ پڑا. میں اور میرے بیگم اور ایک ملازم تھا 10-12 سال کا، ہم 3 تھے گھر میں، تو 6 ڈاکو آئے. تو دن کے وقت 4 بجے شام کے قریب. تو وہ ایک تجربے میں سے گزرا. میں نے اس وقت چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر ڈاکو میرے اوپر سر پر ہمارے کھڑے رہے اور میں نے پھر دعا بھی مانگی. تو میرا خیال نماز پڑھنے کی وجہ سے میرا کچھ مورال ہائی ہوا تھا، تو میں اس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور میں نے کہا کہ اللہ میاں نے میری کسی تربیت کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس ایک غیر معمولی واقعے سے مجھے صدمے سے گزارا ہے. تو میں نے ان ڈاکوؤں کا کہا کہ بھئی آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے جو کچھ کرنا کریں، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. اور آپ غلط جگہ پر آ گئے. میں نے کہا یہ پروفیسر کے اور شاعر کے گھر آ گئے، یہاں آپ کو کتابیں ملیں گی اور یہاں اور کیا ملیں گی. تو خیر، تو لیکن جیسے شاعر حساس ہوتا ہے، اس وقت تو مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا. مگر جب 1.5-2 گھنٹے کی وہ کاروائی کر کے چلے گئے اور اس کے بعد وہ ہمیں بند کرنا چاہتے تھے باتھ روم میں، وہ بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ نہ کریں، وہ بھی انہوں نے مان لی میری ریکویسٹ. تو اس کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا گھر میں کہ جیسے میرے گھر کی 4 دیواری نہیں ہے اور میں کسی اوپن ایئر تھیٹر میں بیٹھا ہوں یا سڑک کے پر میں بیٹھا ہوں. پھر یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا. میں گھر کو پھر کنڈی بھی نہیں لگاتا تھا، تالا بھی نہیں لگاتا تھا. اور اب دیکھیں کہ اجنبی آدمی 6 ڈاکو جس گھر میں چل پھر کے چلے گئے ہوں، اس گھر کی میں کیا رہ گیا 4 دیواری اس کی. تو پھر میں نے وہ غزل بھی ایک کہی، لٹتے ہیں بہت سہل کہ دن ایسے کڑے ہیں، گھر میں نہیں جیسے کسی جنگل میں پڑے. واہ 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 واہ. تو میری اردو شاعری پر بھی اس کے اثرات آئے اور حیرت انگیز طور پر میں نے پھر 11 کافیاں کی. تو میں ایک آدھ کافی آپ کو سناؤں گا بھی. تو پھر مجھے حوصلہ ہوا کہ غزلیں میرے پاس پہلے سے موجود تھیں، تو کافیاں بھی جب آ گئیں، کچھ نظمیں بھی ہو گئیں، تو میں نے پھر مجموعہ ترتیب دے دیا. وہ بھی میرا مجموعہ مکمل ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے عشق دے ہور حساب. عشق دے ہور یہ حساب. میری کافی کے بول ہیں، عشق دے ہور حساب. تو وہ پھر اس کا میں نے نام رکھا ہے. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آئے گا. چلے سر، آج اس انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ آپ کی میں آپ پنجابی کو کی میرا خیال کتاب بھی کافی آنے والی سنا ہے. ہاں جی. میں نے کہا تو سر آج اس انٹرویو کافی کی سنیں وجہ گے سے. آپ؟ سر پلیز، بالکل. تو کافی آپ کو پھر سناتے ہیں. سر بتاؤ سر. اتھرا عشق ازار و بیبا. اتھرا اتھرا عشق ہزار و بیبا. ازار. اتھرا عشق ہزار. اتھرا عشق ازار و بیبا. اتھرا عشق ازار. 4 چفیرے ہجر ہنیرے، دل ویڑے غم لائے ڈیرے، سنجے کر گئے کاگ بنیرے، واہ 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 رسی باغ بہار و بیبا. واہ 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 اتھرا واہ. عشق ازار و بیبا. اتھرا عشق ازار. عشق ہزار. 4 چفیرے ہجر ہنیرے، دل ویڑے غم لائے ڈیرے، سنجے کر گئے کاگ بنیرے، رسی باغ بہار و بیبا. اتھرا عشق ازار. واہ واہ. کی دساں کی ورتی بیتی، اگے آ گئی کیڑی کیتی، ہاں. کسراں ہو گئے پھیتی پھیتی، او ہو. لیڑے وچ بازار و بیبا. اتھرا واہ عشق واہ واہ. ازار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت محبت. کی دساں کی ورتی بیتی، اگے آ گئی کیڑی کیتی، کسراں ہو گئے پھیتی پھیتی، تھی. اوف. لیڑے وچ بازار و بیبا. اتھرا عشق او ہو. ازار.
ہوٹھ ترپے نال کندوئی، وہ جو بڑی سوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہونٹ رضائیاں چیرے، کہتے ہیں آپ، بالکل بالکل سر. ہوٹھ ترپے نال کندوئی، کنڈیاں اتے جند تروئی، ہاں تن دی چمڑی پھوئی پھوئی، سینہ اگ انگارو بیبا، او ہو اتھرا ہو، عشق ادا. واہ 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 واہ. ہوٹھ ترپے نال کندوئی، کنڈیاں اتے جند تروئی، تن دی چمڑی پھوئی پھوئی، سینہ اگ انگارو بیبا، اتھرا عشق عشق ازار. آزار. اس کے کافی باندھ ہیں، آپ کو ایک باندھ اور سناتا ہوں. سر ہوئی رج تباہی دل دی، ہوئی رج تباہی دل دی، رڑ گئی بیجی وائی دل دی، چھیکو چھیک سرائی دل دی، واہ واہ واہ. خالی اندر بارو بیبا، اتھرا تھوڑا عشق ازار. سر یہ مکرر ہو سر پلیز. ہاں جی، ہوئی رج تباہی دل دی، ہاں ہاں. ہوئی رج تباہی دل دی، رڑ گئی بیجی وائی دل دی، چھیکو چھیک سرائی دل دی، واہ واہ خالی واہ. اندر بارو بیبا، اتھرا عشق ازار. کمال. اتھرا عشق ازارو بیبا، اتھرا عشق ازار. بہت اعلیٰ سر، سبحان اللہ، بہت کمال سر. اس کو سر آپ یہ دونوں کتابیں اب ایک ساتھ آئیں گی کہ آگے پیچھے آئیں گی سر؟ ایک نظموں کی بھی اور یہ پنجابی شاعری والی. میرا خیال ہے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا وقفہ ہوگا، پہلے نظموں کی کتاب آئے گی، پھر شاید پنجابی کی آ جائے، پھر میری غزلوں کی آ جائے. غزلیں میری اصل میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد میری رفتار ذرا بڑھ گئی، نظموں کی. تو وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے غزلوں والی کتاب، اچھا حضور ٹھیک. انشاءاللہ صحیح بولا آگے پیچھے. سر. اچھا سر، ابھی ایک اور ہمارا ایک آسپیکٹ رہ گیا، مزاحمتی شاعری. آپ کی شاعری میں جس طرح بہت لوگ اپنی صرف مزاحمتی شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے حبیب جالب ہیں وہ اسی لیے مشہور ہیں. فیض کی بہت ساری نظمیں اس لیے جی جی، مشہور ہیں کہ اس میں مزاحمت کا. کشور ناہید ہیں جو کہ مزاحمتی شاعری کے لیے بہت مشہور ہیں. آپ کی شاعری میں بھی مزاحمتی عنصر ملتا ہے. وہ جو ہے سر، اس کو آپ نے مزاحمت کے طور پہ لے کے اس طرح سے نہیں آیا. آپ کے شعروں میں، غزلوں میں درمیان میں مزاحمت کا عنصر تو ملتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز عطا اگر آپ کریں جو مکمل طور پہ مزاحمتی ہو، جیسے وہ آپ کا سر وہ ہے میں کہ آپ کو تم. گزارش کرتا ہوں، سر میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ میں نے بتایا نا کہ ٹوٹل لائف کے بارے میں آپ کی ایک ویژن ہے. اچھا، اس ٹوٹل ویژن میں آپ کے سوالات بھی ہیں، آپ کی تشکیک بھی ہے، آپ کی کنوکشنز بھی ہیں، اور ظلم کے خلاف آپ کا رد عمل بھی ہے. وہ ساری چیزیں ٹوٹیلٹی میں جمع ہیں. تو میں کسی ایک صرف جز کا شاعر نہیں ہوں، صحیح ہے. میں پوری اپنی کلیت کے ساتھ جیتا ہوں اور ساری. اچھا، لیکن اس کے باوجود میں ایک بات بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں. میری جو مجموعہ تھا 2007 میں، جو میرا مجموعہ چھپا تھا، اس میں نظمیں بھی شامل تھی، غزلیں بھی شامل تھیں. آفتاب اقبال شمیم جو ہمارے سر ایک مزاحمتی شاعر کے طور پر بہت مشہور ہیں، ان کا مضمون ہے میرے بارے میں. انہوں نے اس میں گواہی دی ہے کہ جتنا اس زمانے میں، یعنی 2007 تک، جو پچھلا 10-12 سال کا عرصہ گزرا، کہ جتنا مزاحمتی کلام میں نے لکھا ہے شاید ہی کسی نے لکھا ہو، خاص طور پر غزل میں اور نظم میں. یہ انہوں سر نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا، اب بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے پروفیسر اسرار تھے تو وہ ذمہ داریت کے بہت خلاف تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں کیسے غلبہ ہے فیوڈلز کا، بالکل. اسمبلیوں میں بھی ہر جگہ ٹیکس بھی نہیں لگا سکتے آپ ان پر. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اینٹی عورت مشہور کر دیا. ان کی صحیح. موومنٹ کو اینٹی عورت. منیمائز کرنے کے لیے، بلیٹل کرنے کے لیے، یا توجہ ہٹانے کے لیے ان کے اصل مسئلے سے، تو ان کو یہ مشہور کر دیا کہ وہ عورت کی آزادی کے زیادہ قائل نہیں، اس کو محدود ایک دائرے میں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیے جاتے. اب میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ خاص طور پر جب سے یہ اپنا اشتراکیت کا زوال ہوا ہے، کدھر گئے مزاحمتی شاعری والے دوست ہمارے؟ وہ سارے این جی اوز میں چلے گئے. اب کمٹمنٹ کا لفظ تنقید میں سے غائب ہو گیا.
ایک زمانہ یہ تھا جب تک رشیا جو تھا وہ بہت الائیو تھا، متحرک تھا، تو ہمارے تنقید میں سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا تھا کہ بندے کی کوئی سماجی کمٹمنٹ ہے بندے کی کہ نہیں. تو پروگریسو رویے جو تھے ڈومینیٹ کرتے تھے. اب جب اس کا زوال ہوا تو سارے این جی اوز میں چلے گئے. اب میں نے کبھی کسی نہ ڈسکشن میں کبھی دیکھا حلقوں کی میں نہ کہیں، اور آپ کے ہر شہر میں دوست موجود میں 50 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ناجائز قبضہ کر کے ان کی سرزمین پر، اور ان کے خلاف کتنے سالوں سے لوگ جانے دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانے قربان ہو چکے ہیں. ایک خیر کا لفظ نہیں ہم کسی سے سنتے کہ بھی وہاں کوئی مزاحمت ہو رہی ہے. یہ میں نے اشتراکیت کا جو ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ تھا اس کے منہ سے یہ میں نے لفظ سنے، تو میں نے کہا کہ نہیں ابھی دنیا میں بندے ہیں. اس کے یہ الفاظ ہیں عمر عزیز صاحب کہ ہمیں نظریے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس وقت عالمی سامراج کی جو مزاحمت اس کے خلاف عراق میں اور افغانستان میں ہو رہی ہے ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. اب میں اس عملی طور پر جہاں ایک بہت بڑی ٹریڈیشن اشتراکیت کی موجود ہے بھارت میں، اس کے سربراہ کی بات کو اہمیت دوں یا میں ان کو اہمیت دوں جن کا کوئی آگا پیچھا پتہ نہیں چلتا. تو بات یہ ہے کہ سچا آدمی ہر سچائی کی تائید کرتا ہے، چاہے وہ اس کے عقائد کے خلاف کسی دوسرے آدمی کے ہاں بھی پائی جائے. اب ہو سکتا ہے میں اسلام پسند آدمی ہوں، فرض کریں مجھے بھی افغانی جو علماء ہیں یا مزاحمت کار ہیں ان کے تصور اسلام سے شاید مجھے بھی 5-10% اتفاق ہو، زیادہ نہ ہو، مگر ان کی مزاحمت سے میں کیسے اختلاف کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی مزاحمت پسند جو قومی آزادی کی جنگوں کا حامی ہے وہ کن لفظوں میں کون سے جواز پر مخالفت کر سکتا ہے؟ اسے تائید کرنی پڑے گی اگر وہ سچا آدمی ہے. تو اس لیے میری شاعری میں تو مزاحمت بہت وائٹل ایلیمنٹ کے طور پر ہمیشہ موجود رہی، ہمیشہ. یہ ابھی آپ نے مجھے جو شعر میرے سنائے اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے، یہ بھٹو کے زمانے کے میرے شعر ہیں. اچھا. بھٹو جتنا عرصہ سی آئی اے کے ایک کارندے کے طور پر کام کرتا رہا، ہماری معیشت تباہ کرتا رہا اور اپنا اشتراکیت کی ہوا نکال دی اس نے، اس وقت تک میرے یہ اشعار تھے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر اس نے مزاحمت کی ہے. اس نے جب اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کروائی، یہ باتیں کرنی چاہیے ہمیں، اور اس نے جب کوہوٹا پلانٹ کیا، اس نے جب تھرڈ ورلڈ آپشن کی بات کی، اور اس نے جب اپنا آئل ویپن کی بات کی، تو اسی لیے ایلیمینیٹ کیا گیا نا اسے. تو کوئی آدمی، میں ایک یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں تمام دوستوں کو کہ شخصیت پرستی سے نکلیں. کوئی بندہ نہ بلیک ہی بلیک ہوتا ہے نہ وائٹ ہی وائٹ ہوتا ہے. زندگی انسان نے ایک لمبی گزارنی ہوتی ہے، یہاں اس سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے اس کے پاس میرٹس بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہی خالد بن ولید تھے، انہوں نے جنگ احد میں پٹائی کی تھی مسلمانوں کی، کتنی پٹائی کی تھی، مگر وہ سیف اللہ بن گئے. اسی لیے کوئی بھی جو ہے اس کے یہ دیکھیں کہ ہمارے اجتماعی قومی وجود کے لیے اس نے نیگیٹو کیا کیا اور پازیٹو کیا کیا. اس اعتبار سے میں تو ہر ایک کو دیکھتا ہوں. اور میں نے ایک اور بات بھی، میں جب انٹر میں تھا تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ایک تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کوئی ایگزیکٹو ملازمت نہیں کرنی، اس میں کچھ اور پالیسی ٹو کرنی پڑتی ہے. تو میں ایجوکیشن میں خواہشتی اللہ میاں نے بندوبست کر دیا، اس میں ذرا کچھ فری سپیس ہوتی ہے. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کبھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا، اس لیے کہ سیاسی پارٹیوں کو روز ایسے ایسے بیان دینے پڑتے ہیں، ایسے ایسے موقف اختیار کرنے پڑتے ہیں جن کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے آپ. میری ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ یہ بے مہر موسم بھی آنے تھے جب مجھ کو اپنے رفیقوں کے واضح جرائم کی جھوٹی وکالت بھی کرنی تھی. تو یہ کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو کرنا پڑتا ہے جب آپ ان کو انفارمیٹو بنا دیتے ہیں، انفارمیشن کا وزیر بنا دیتے ہیں، انہیں ہر غلط بات کی کرنی پڑتی ہے جسٹیفیکیشن تو دینی پڑتی ہے. اس لیے ادیب کا، تخلیق کار کا رول ہے کہ وہ کرٹک کا رول پلے کرے، اپنے آدرش
کو کا جو ہے اس کی تصویر کاری کرتا رہے، جہان نے جو ناآفریدہ ہے اپنا اس جہان کی خد و خال دکھاتا رہے، اور ساتھ جو وضع موجود ہے اس کی مخالفت کرتا رہے، اور جو بدحیاتیاں ہیں ان کو بے نقاب کرتا رہے۔ یہ آزاد رول اگر ادیب پلے کرے تو میں تو دوسروں کو بہت بار میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں۔ سب سے پہلے کریٹو بینگز کے کریکٹر کا مسئلہ ہے کہ اللہ میاں نے ان کو ایک مزاحمت کی قوت دی ہوتی ہے، ان کو اظہار کی ایک طاقت دی ہوتی ہے۔ یہ اگر کمپرومائز کر جائیں، وہ میرا ایک شعر تھا کہ ہم اہل حرف کو بھی مصلحت خاموش رکھے، ہم اہل واہ واہ، حرف کو بھی مصلحت مصلحت خاموش رکھے، تو پھر کس کام کی عالی ہنرکاری ہماری۔ واہ تو واہ اس واہ لیے واہ، میں پھر نہیں کس سمجھتا کام کہ کی عالی میرا مزاحمتی ہنرکاری ہماری۔ ادب جو ہے وہ کسی سے بھی کم ہے۔ یہ ایکسیپٹڈ مثال ہے جو ہے نا، حبیب جالب کی جو آپ مثال دیتے ہیں، وہ تو ٹوٹلی مزاحمتی آدمی تھا نا، کمپلیٹلی۔ بالکل ادروائز فیض صاحب بھی رومانوی بھی تھے ساتھ، اور ساتھ انقلابی بھی تھے۔ فراز بھی رومانوی بھی تھے، ساتھ انقلابی بھی انقلابی۔ تھے۔ تو ان کے دو موضوعات تھے، بلکہ ہمیں بعض کا شکایت پیدا ہوتی ہے فیض صاحب سے بھی اور فراز صاحب سے بھی، کہ ان کے موضوعات اس سے زیادہ اور بھی براڈر ہونے چاہیے، بڑھنے چاہیے۔ یہ تو وسیع ہو بہت سکتے بڑی تھے، شاعری لیکن کر گئے۔ ان مثلا کو میں یہ انہوں نے کہا اس پہ کرتا کمٹ ہوں کر کہ لیا۔ فیض صاحب پوری ترقی پسند تحریک میں سے سب سے زیادہ پوئٹک اور خوبصورت شاعر ہے، سب سے زیادہ۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ ایسا ترقی پسند تحریک کوئی دوسرا شاعر پیدا نہیں کر سکی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ہماری فکری تہذیبی روایت کے تسلسل میں رہے ہیں۔ انہوں نے 5 مضمون 6 لکھے ہیں اقبال پر، ایک جملہ بھی اقبال کے خلاف نہیں، اختلاف کا نہیں ہے۔ اچھا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، لطیفہ ہے کہ میں جب ایم اے سوشالوجی میں پڑھتا تھا تو میرے ایک استاد نے سوشلسٹ نے مجھے پوچھا کہ آپ کو شاعر کون کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اقبال اور فیض پسند ہے۔ تو اس نے اس پر کہا لگایا۔ اب میں اس ویژن کا کیا کروں؟ انہیں لگا جیسے میں نے آگ اور پانی کو میں نے اکٹھے کر دیا ہو۔ متضاد تو میں آپ نے نے جو ہے انہیں نا کہا جی اپنا لیا۔ فیض نے اقبال پر 5-6 مضمون لکھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہیں اقبال کیوں پسند ہے۔ تو میں نے اگر اقبال کو پسند کرنے والے فیض کو بھی پسند کر لیا، اقبال کو بھی پسند کر لیا، تو اس میں کیا خرابی ہوگی؟ تو اسی آپ کی طریقے سے بات کو اس سے فیض نے جو بڑھاتے ہوئے، اقبال پر نظم لکھی ہے، ہاں جو نظم لکھی ہے اقبال پر، تو اس لیے اپنی تہذیبی روایت کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے، ورنہ آپ اپنا گھاٹے کا سودا کریں گے۔ اگر آپ جزون ایکسیپٹ کریں گے اپنی فکری تہذیبی وجود کو، تو اتنا ہی آپ کو رسپانس بھی ملے گا، اس لیے بالکل کہ صحیح۔ آپ اتنے ہی ایریے میں رسپانس حاصل کریں گے جو ہیں۔ اگر آپ ٹوٹیلٹی کو لے کے چلیں گے تو ہمارے تو ٹوٹل وین کا حصہ ہے طبقاتی ناانصافی کی مخالفت کرنا۔ بالکل تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں، پچھلے اپنے مشرف کے ماشاء اللہ سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری اپنی پوئٹری جمع کر لیں تو وہ اگر میں اس کو الگ بھی نکال کے چھاپنا چاہوں تو اتنی بڑی بن جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو مشورہ دیا اپنے فتح محمد ملک صاحب نے کہ اس کو الگ اپنے چھاپے، میں کہا نہیں یار، الگ چھاپنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ زندگی سے کوئی الگ چیز ہے، ہم تو اپنی ٹوٹل لائف میں اس کو شامل کرتے ہیں ایک عنصر کے طور پر۔ سر میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ کی شاعری کے اندر جا بجا ہمیں غزلوں کے دوران اس طرح کے مزاحمتی اشعار ضرور ملتے ہیں، لیکن کلیکٹیو فارم میں وہ جی نہیں ہے۔ جی وہ آپ نے ابھی خود یہ کہہ دیا کہ اس پہ یا تو اس کو اکٹھا کر کے ہاں جی، کچھ اسی کا کیا جواب جائے ہے۔ یا اس پہ کوئی مقالہ لکھا جائے، اس ٹاپک پر کوئی مقالہ لکھا جائے۔ اسی سے مجھے آپ کے ایک شعر سے میں نے نکال کے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ تم زمیں پر جو خدا بنتے چلے جاتے ہو، کیا سمجھتے ہو بغاوت نہیں ہم کر سکتے؟ تو یہ تو جی جی بالکل ایک ایسا ہی ہے۔ سر اب میرا خیال ہے مثلا کہ ہم میرا آخر کی عدلیہ طرف کے چلتے بارے ہیں۔ میں ایک میرا شعر ہے، عدل و انصاف کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں، کہ پڑے جو ہاتھ غریبان منصفاں پہ تو کیا، ہاں پڑے جو ہاتھ غریبان منصفاں پہ تو کیا، کہ دل بہت خم میزاں کے تھے ستائے ہوئے، واہ 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 کہ واہ۔ دل بہت خم میزاں کے تھے ستائے ہوئے۔ سر اس پہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں صاحب،
دیکھیں یہ تو اتنا آپ دیکھیں بھٹو صاحب والے مقدمے کو کھلے عام جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کہا جاتا ہے نا، اور اس کا کوئی کوٹ نہیں کرتا. مقدمے کی دی جاتی ہے نا مثالیں، وہ کلا جب مقدمے لڑتے ہیں تو مثال دی جاتی ہے، اس مقدمے کو مثال کے قابل نہیں سمجھا جاتا. اس لیے یہ ایک انٹلیکچوئل کا حق ہے جو میں نے کہا ہے، اس پر ہوتی ہے توہین عدالت تو میں بالکل تیار ہوں. سر آج کے ہم انٹرویو کے آخر کی طرف چلتے ہیں. آپ سے سر مزید کوئی کلام سر عطا ہو، اس کے بعد سر اجازت بھی چاہتے ہیں آپ سے بھی اور باقی سب ویور سے بھی. کوئی سر میں کوئی ایک اس دوران سر چلیں پھر ہمارے ساتھ آپ نے درمیان میں آفتاب حسین صاحب بھی آئے اچھا جی، درمیان میں. بڑی اچھی بات. مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ نے یہ کہا تھا بھی مزاحمت کا، تو میں جن دنوں نیو ورلڈ آرڈر کا سلسلہ چل رہا تھا نا، تو ان دنوں میں نے ایک غزل کہی. ایک تو آپ نے کچھ شعر سنا دی ہے، سر اپنے ہونے سے بھی انکار کیے جاتے ہیں، اپنے ہونے سے بھی اپنے انکار کیے ہونے سے جاتے بھی ہیں. انکار کیے جاتے ہیں، ہم کے رستہ تیرا ہموار کیے جاتے ہیں. واہ واہ روز واہ. اب ہم شہر کے میں رستہ تیرا سجتے ہیں ہموار کیے جاتے تجارت میلے، روز اب شہر میں میں سجتے نے ہیں سر یہ تجارت میلے، خوبصورت لوگ صحنوں کو بھی بازار کیے جاتے ہیں. مارکیٹ اکانومی کا واہ 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 روز اب واہ واہ. شہر میں سجتے ہیں تجارت میلے، لوگ صحنوں کو بھی بازار کیے جاتے ہیں. ڈالتے باکمال غزل ہیں سر، وہ بہت جو کمال غزل. کشکول میں سانسیں گن کر، واہ 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 ڈالتے واہ. ہیں وہ جو کشکول میں سانسیں گن کر، سانسیں گن کر. کل کے سپنے بھی گرفتار کیے جاتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت. کل کے سپنے بھی گرفتار ڈالتے کیے ہیں جاتے وہ ہیں. جو آہا. کشکول میں، اب اقبال نے تو ہمیں کہا تھا نا کہ بھئی اپنی کولیکٹیو خودی بھی جو ہے اس کا خیال رکھو اور دست نگر نہ رہو، اپنی خود انحصاری اختیار کرو. ڈالتے ہیں وہ جو کشکول میں سانسیں گن کر، کل کے سپنے بھی گرفتار کیے جاتے ہیں. اور آپ نے ابھی شعر پڑھا تھا، کس کو معلوم یہاں اصل کہانی، ہم تو درمیاں کا کوئی کردار ادا کیے جاتے ہیں. درمیاں کا کوئی کردار ادا کیے ہاں، جاتے ہیں. کس کو بہت معلوم یہاں اصل کہانی، ہم تو درمیاں کا درمیاں کوئی کا کردار کوئی کیے کردار جاتے ہیں. کیے جاتے ہیں. اور دل پہ کچھ اور گزرتی ہے مگر کیا کیجے، دل پہ کچھ اور گزرتی ہے مگر کیا کیجے، لفظ کچھ اور ہی اظہار کیے جاتے ہیں. آہا، لفظ کچھ اور اور آخری ہی شعر اظہار ہے، کیے جاتے ہیں. اور ہی اظہار کیے جاتے ہیں. میرے دشمن کو ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، میرے دشمن کو ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، اس سے اچھا تو میرے یار کیے جاتے ہیں. میرے یار کیے جاتے ہیں. کیا کہنے سر، کیا کہنے. بہت اعلیٰ. جی اس سے اچھا تو میرے یار کیے جاتے ہیں. بہت جی جی خوبصورت. سر آج کی اس خوبصورت نشست کے اختتام کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی اس عزت افزائی کا کہ آپ نے آج مجھے اتنا وقت دیا. بہت محبت. اور اس سب گفتگو دوستوں میں کا بہت محبت شکریہ ادا میں بھی کرتا ہوں جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. میں سب کے سوالات دیکھ نہیں سکا، آپ نے جن جن کے بات ریفر کی میری طرف، میں نے کوشش کی ان کا جواب دینے کی. تو میری کوئی بات کسی کو پنچ کی ہو، بری لگی ہو، میں ہمیشہ سے ہی بلنٹ رہا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ رہا ہوں، لیکن مکالمے کا آدمی ہوں. مکالمہ میں کبھی ترک نہیں کرتا. میں ہر ایک دوست کے ساتھ، ہر دشمن کے ساتھ مکالمے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور اپنی جو دل کی بات ہوتی ہے وہ میں زبان پر لاتا ہوں. تو اگر سر کسی کو یہ کوئی جو آپ بری نے لگی ہو تو اس کی آخری بات کی نا سر کہ آپ کھلے عام بات کرتے ہیں اور مکالمے کے، اسی سے ایک آپ کا سر شعر جس پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اپنا اظہار اسیر روش عام نہیں، جیسے کہہ دیں وہی معیار ہنر بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی سر آپ کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ، بہت نوازش، اور آپ کی بہت محبتیں کہ سر آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہر وقت، ہر بار. جب بھی آپ سے بات ہو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. تو بہت محبت. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ سر.